بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى السوراء الترمذي رحمه الله أنه قال باب الوضوء قبل الطعام وبعده۔ دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کا بیان۔ دیکھو یہاں دو باب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے ہیں۔ ان میں مسئلہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کا کیا حکم ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اگر ہاتھ منہ گندے ہوں، کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ گندے ہوں تو دھونا مستحب ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ منہ گندے ہوں تو دھونا مستحب ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد بھی اگر ہاتھ منہ چکنے ہو گئے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ منہ اگر چکنے ہو گئے یا کھانے کے بعد اگر کسی قسم کی بو ہو جائے تو دھونا مستحب ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ اور اگر ہاتھ اور منہ صاف ہیں، یہ تو گندے ہیں یا چکنا وغیرہ لگا ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی دھونا مستحب ہے اور کھانے کے بعد بھی دھونا مستحب ہے۔ ہاں اگر ہاتھ منہ صاف ہیں تو پھر ایسی صورت میں بھی مستحب یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھو لیے جائیں۔ مستحب بہتر یہی ہے کہ ہاتھ منہ دھو لیے جائیں، اور اگر نہ دھوئیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ منہ اگر صاف ہیں تو کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی نہ دھوئیں، کوئی حرج نہیں۔ دیکھو پہلے باب کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے توریت میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، حضور سے اس مسئلے میں نے پوچھا تاکہ اسلام کا حکم بھی معلوم ہو جائے، اور پھر جو توریت میں نے پڑھا وہ بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ تو ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ حضور نے فرمایا کہ کھانے میں برکت کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھونے سے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ منہ دھونے سے ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں رک کر دو باتیں ذہن میں رکھو۔ کھانے سے پہلے عام طور پر ہاتھ منہ میلے ہوتے ہیں، مختلف آدمی کام کرتا ہے، یہ چیز پکڑتا ہے، وہ چیز پکڑتا ہے، تو کھانے سے پہلے عام طور پر ہاتھ منہ گندے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے نظافت یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کر کھائے، اور اگر ہاتھ منہ نہیں دھوئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا پورا میل جو ہوگا وہ میل پورا پیٹ کے اندر چلا جائے گا، جو طبی اعتبار سے نقصان دہ ہوگا۔ دیکھو یہاں عام طور پر لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی
ہاتھ تو دھو لیتا ہے اور اچھی طرح ہاتھ دھوتا ہے، اچھی طرح ہاتھ دھوتا ہے، لیکن وہ منہ نہیں دھوتا، حالانکہ منہ بھی گندا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ منہ دھوئیں، اور ہاتھ بھی دھوئیں اور اس کے ساتھ منہ بھی دھوئیں، کلی وغیرہ کر لیں، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ صابن ہو تو پھر صابن وغیرہ کا بھی استعمال کرنا چاہیے، تاکہ مقصد صفائی ہے اور صفائی اچھی طرح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرے باب کی حدیث ہے، دوسرے باب کی حدیث ہے جو اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ حضور اکرم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے، یعنی حضور بیت الخلاء سے واپس ہو کر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں؟ الا نأتیک بوضو، کیا ہم آپ کے لیے کھانے کا ہاتھ دھونے کا وضو کا پانی نہ لائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، کہ مجھے تو وضو کا حکم اس وقت دیا گیا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ دیکھو اس حدیث سے بظاہر یہ سمجھ میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھویا، بغیر ہاتھ دھوئے حضور نے کھانا تناول فرمایا۔ اور اسی روایت کو سامنے رکھ کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مکروہ ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مکروہ ہے، لیکن دیکھو یہ رائے صحیح نہیں ہے، یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوب کی نفی سے کراہت ثابت نہیں ہوتی، وجوب کی نفی سے کراہت ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ وضو کی دو قسمیں ہیں، ایک وضو شرعی ہے اور ایک وضو لغوی ہے، ایک وضو شرعی ہے اور ایک وضو لغوی ہے۔ وضو شرعی تو وہ ہے جس کا شرعاً حکم دیا گیا، اور وضو لغوی کا مطلب ہے ہاتھ منہ دھونا۔ لہذا اس روایت کے اندر جو بات بتلائی گئی وہ وضو شرعی کی بات ہے، اور پہلی روایت میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ وضو لغوی ہے۔ لہذا اس باب میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے سلسلے میں روایت خاموش ہے، روایت خاموش ہے۔ اور دوسری روایات کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے تو یہ مستحب ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ پر چکنائی وغیرہ عام طور پر لگی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی دھونا مستحب ہے۔